کیا سعودی عرب اب باقاعدہ طور پر ایران کے ساتھ اعلان جنگ کرنے جا رہا ہے؟ اور کیا سعودی عرب کے ساتھ پاکستان بھی کھڑا ہے اس جنگ میں؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں عماد خان۔ تو آج کی کچھ تازہ ترین اور اہم اپڈیٹس ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایران جو ہے وہ اب متحد ہو کر اپنے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خمینی کی قیادت میں جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کا بے مثال طرح سے جو ہے مقابلہ کر رہا ہے۔ لیکن ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ مجتبیٰ خمینی کے آنے کے بعد ناخوش دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ ان کی شروع سے یہی سٹیٹمنٹ تھی کہ اگر مجتبیٰ خمینی صاحب کو جو ہے ایران کا نیا سپریم لیڈر مقرر کیا جاتا ہے تو وہ اس کا بہت ہی برا جو ہے نتیجہ ان کو بھگتنا پڑے گا۔ لیکن ایران نے جو ہے وہ جرأت دکھائی اور مجتبیٰ خمینی صاحب کو جو ہے بلا جھجک اپنا نیا سپریم لیڈر جو ہے وہ مقرر کر دیا۔ اب ایرانی مجاہدین جو ہے وہ مجتبیٰ خمینی کی قیادت میں بھرپور طریقے سے اپنے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا جو ہے وہ مقابلہ کیے ہوئے ہیں۔ اور ٹرمپ صاحب کو جب ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خمینی کے مقرر ہونے کی خبر سنائی گئی تو وہ کچھ ناخوش سے دکھائی دیے، اور ان کا کہنا تھا کہ اب وقت یہ فیصلہ کرے گا کہ انہوں نے صحیح کیا ہے یا غلط، کیونکہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس کے بالکل مخالف تھے، اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ اگر انہوں نے مجتبیٰ خمینی صاحب کو جو ہے ایران کا نیا سپریم لیڈر مقرر کیا تو ایران کو اس کے بہت ہی سنگین نتائج جو ہیں بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ لیکن ایرانی قوم نے جو ہے وہ جرأت کا مظاہرہ کیا اور مجتبیٰ خمینی صاحب کو جو ہے وہ ایران کا نیا سپریم لیڈر مقرر کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ مجتبیٰ خمینی صاحب جو ہیں وہ آیت اللہ خمینی صاحب سے بھی کچھ زیادہ سخت مزاج کے جو ہیں وہ مالک ہیں، وہ بولتے کم ہیں اور کام جو ہے وہ کر کے زیادہ دکھاتے ہیں۔ اور آیت اللہ خامنہئی صاحب تو پھر بھی جو ہے مذاکرات کی میز کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، امریکہ کے ساتھ یا اپنے دشمنوں کے ساتھ کوئی بات سننے کو تیار ہو جاتے تھے۔ لیکن مجتبیٰ خمینی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ ایک چیز کی ٹھان لے تو وہ کر دیتے ہیں، اپنے دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ سختی سے پیش آتے ہیں اور وہ کسی کے بھی پریشر میں نہیں آتے۔ اب تک اسرائیل اور امریکہ کے ایئر بیسز کے اوپر جتنے بھی حملے ہو چکے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں مجتبیٰ خمینی صاحب کی جو ہے وہ قیادت شامل ہے۔ مجتبیٰ خمینی کے سپریم لیڈر مقرر ہونے کے بعد بہت سے ہمسایہ ممالک نے اور روس کے صدر پیوٹن نے بھی ان کو جو ہے مبارکباد پیش کی۔ اب اسرائیل، امریکہ اور ایران کی جنگ میں جو ہے ایک بہت ہی دلچسپ موڑ آ گیا ہے، کیونکہ جو بھی خلیجی ممالک کی ایئر بیسز کے اوپر اور ان کے جتنے بھی اہم مقامات کے اوپر حملے ہوئے تھے، ایران نے جو ہے ان کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف امریکہ کے ایئر بیسز کو نشانہ بنایا تھا۔ باقی جتنے بھی مقامات ہیں خلیجی ممالک کے، سعودی عرب کے ہو گئے، قطر کے ہو گئے، یو اے ای کے ہو گئے، بحرین کے ہو گئے، جتنے بھی باقی مقامات ہیں ان کے اوپر ایران نے حملہ نہیں کیا۔ اور یہ بات بہت ہی تشویشناک ہے اور سوچنے والی ہے کہ اگر ایران نے ان مقامات کے اوپر حملہ نہیں کیا تو پھر وہ کون ہے جو کہ خلیجی ممالک کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور خلیجی ممالک اور ایران کے آپس میں جو ہے وہ لڑائی پیدا کروانا چاہتا ہے؟ کیا یہ اسرائیل اور امریکہ ہے؟ کیا یہ اکیلا اسرائیل ہے؟ اور یہ بات گلف کنٹریز کی طرف سے بھی تصدیق شدہ ہے کہ جتنے بھی حملے ہوئے وہ سارے ایران نے نہیں کیے، اور ایران تو اس بات کو مان رہا ہے کہ جہاں جہاں امریکی ایئر بیسز تھی وہاں پر میں نے حملے کیے ہیں، لیکن باقی جہاں پر بھی حملے ہوئے ہیں ان میں میرا ہاتھ نہیں ہے۔ اور گلف کنٹریز یعنی خلیجی ممالک کو اب اس بارے میں جو ہے وہ بہت ہی سنجیدگی سے سوچنا ہوگا اور تحقیق کرنی ہوگی کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ باقی سعودی عرب کی طرف سے اب ایران کو جو ہے وارننگ دی گئی ہے کہ اگر ایران نے مزید حملہ کرنے کی کوشش کی یا حملہ کیا تو ہم جو ہے وہ جوابی کارروائی دیں گے۔ لیکن سعودی عرب کی طرف سے لڑے گا کون؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس سوال کا جواب کہیں نہ کہیں شاید پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان نے جو ہے وہ دفاعی معاہدہ کیا ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ۔ اور یہ سوال بھی پیدا ہو رہا ہے کہ پاکستان آخر کیوں لڑے گا ایران کے ساتھ، تو اس کا جواب بھی میں آپ کو دیتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی عزت بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ گلف کنٹریز کو آپس میں لڑا سکتا ہے، وہ حملہ فالس فلیگ آپریشن کر کے حملے کر کے جو ہے وہ ایران کے اوپر ڈال سکتا ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ اس وقت حالت جنگ میں ہے۔ اور دوسری طرف تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے جو ہے خاص طور پہ پاکستان میں جو ہے عام عوام کا جینا جو ہے حرام کر دیا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت اس وقت کے ریکارڈ کے مطابق وہ تقریباً ہے $84 فی بیرل، اور یہ قیمت جو ہے وہ فلیکچویٹ کر رہی ہے، کبھی بڑھ رہی ہے کبھی نیچے ہو رہی ہے، لیکن پاکستان میں مسلسل طور پر جو ہے وہ تیل کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ کیا جا رہا ہے۔ وہ اضافہ بھی چھوٹا موٹا نہیں بلکہ 50 روپے 55 روپے فی لیٹر کے پیچھے جو ہے اضافہ کیا جا رہا ہے، جو کہ کسی بھی ایشین ممالک میں یہ دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ بے شک انڈیا ہو گیا،
بے شک چائنا ہو گیا، بے شک امریکہ ہو گیا یا کوئی بھی کنٹری ہے، اگر دیکھا جائے تو جس ملک کا بھی تیل جو ہے وہ آبنائے حرمت سے گزر کر جاتا تھا، کسی بھی ملک میں ریکارڈ یافتہ مہنگائی نہیں ہوئی، خاص کر تیل کی قیمتوں میں اتنا اضافہ نہیں کیا گیا جتنا پاکستان میں کیا گیا ہے۔ جب پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا تب عالمی قیمت تھی، انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو تیل کی قیمت تھی وہ تھی $94 فی بیرل، اور اب جو قیمت ہے آج کے ریکارڈ کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ہے $84 فی بیرل، یعنی کہ تیل کی قیمت جو ہے وہ فلکچویٹ ہو رہی ہے، لیکن پاکستانی عوام کو جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت میں لگاتار صرف اور صرف اضافہ ہی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور اسی حوالے سے کل پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو ہے وہ عوام سے تقریر کی، اور اس تقریر کے مین پوائنٹس بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں۔ تقریباً 2 سے 3 ماہ پہلے انہی حکمران کا یہ دعویٰ تھا، یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی مٹی کی قیمت جو ہے تقریباً $6 ٹریلین ہے، یعنی کہ پاکستان کی مٹی کے اندر جو ہے وہ معدنیات چھپی ہوئی ہیں، تو کیا ہم یہ معدنیات سعودی عرب کو دے کے اپنا قرضہ نہیں اتار سکتے؟ اور کل کی ہی بات ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر سعودی عرب گئے اور انہوں نے سعودی عرب کے سامنے کچھ پوائنٹ رکھے۔ انہوں نے سعودی عرب سے کہا کہ ہمیں 10 سال کے لیے $5 ارب کا جو ہے وہ ڈپازٹ دیا جائے، اور ہمیں $5 ارب کا پیٹرول جو ہے وہ ادھار پہ دیا جائے، یعنی ٹوٹل $10 ارب جو ہے وہ ہم سعودی عرب سے اور مانگنے گئے۔ اور یہی وجہ ہماری بن سکتی ہے کہ ہمیں سعودی عرب کا جو ہے وہ ایران کے ساتھ اگر سعودی عرب نے کوئی بھی معاملات خراب کیے تو ہمیں سعودی عرب کا ساتھ دینا پڑ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے سعودی عرب سے جو ہے تقریباً $10 ارب کا جو ہے وہ قرض لیا ہوا ہے، ادھار لی ہوئی ہے۔ اگر ہم سعودی عرب کا ساتھ نہیں دیں گے، اور ویسے بھی ہمارا دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ جو ہے ہوا پڑا ہے، اگر سعودی عرب نے اپنے ریزرو جو ہے وہ ہم سے واپس مانگ لیے تو ہم کیا کریں گے؟ تو یہ پوائنٹ بن سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے تمام مسلمان ممالک کو جو ہے وہ اتفاق سے رہنے کی جو ہے وہ ہدایت دیں۔ اور امریکی حکمران لنڈسی گراہم نے تو پہلے یہ سٹیٹمنٹ دے چکی ہے کہ اب ہمارے عربی بھائیوں کو جو ہے وہ ہمارا ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ ہم جو ہے وہ ایران کے ساتھ اکیلے نہیں لڑ سکتے۔ ہم نے ایران کو مارا، بدلے میں ایران نے جو ہے وہ آپ کو مارا۔ حالانکہ ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے صرف اور صرف امریکی ایئر بیسز کو نشانہ بنایا ہے، اور لنڈسی گراہم کی یہ سٹیٹمنٹ اس بات کی طرف واضح نشاندہی کر رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی اسرائیل اور امریکہ کی اس کے پیچھے سازش ہے۔ جو بھی خلیجی ممالک کے اندر جو ہے ایکسٹرا حملے ہوئے، جو بھی ان کی جو ہے صنعتوں کو نقصان پہنچایا گیا، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں اسرائیل ہے، تاکہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ آپس میں لڑ جائے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خمینی کے مقرر ہونے کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ خود سے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، بیانیہ بنا رہے ہیں بار بار کہ ایران جو ہے وہ ہار چکا ہے، ایران نے جو ہے وہ سرنڈر کر دیا ہے، اب ہم جو ہے ایران کے اوپر قبضہ کرنے جا رہے ہیں، ہم جو ہے بحیرہ ہرمز کو جو ہے وہ قبضہ کر لیں گے اور اس کو جو ہے وہ سب کے لیے کھول دیں گے۔ یہ بیانیہ جو ہے اس کی کوئی بھی بنیاد نہیں ہے، اور نہ ہی ایران کی طرف سے ایسی کوئی ویریفیکیشن کی گئی ہے۔ ایران کا ایک ہی بیانیہ ہے، وہ اپنے ایک ہی سٹانس کے اوپر کھڑا ہے کہ ہم لڑیں گے اور آخری دم تک لڑیں گے۔ دوسری طرف UAE کا کہنا ہے کہ کل اتوار کے دن میں ایران نے 17 بیلسٹک میزائل اور 115 ڈرون سے جو ہے وہ حملہ کیا، لیکن ان کو جو ہے وہ انٹرسپٹ کر لیا گیا اور وہیں پر جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ ایران جو ہے وہ بہت ہمت، حوصلے اور بہادری کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کا جو ہے وہ سامنا کر رہا ہے، اور ایران جو ہے وہ ہار ماننے کو نہیں ہے۔ ایران نے کہا کہ ہماری وقت کے ساتھ ساتھ جو ہماری کارروائی ہے وہ مضبوط ہوتی جائے گی، اور جواب جو ہے وہ طاقتور سے طاقتور ہوتا جائے گا۔ دوسری طرف اسرائیل نے جو ہے وہ اپنی عزت بچانے کے لیے ایک دھمکی دی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایٹمی دھماکے جو ہیں وہ کر سکتے ہیں ایران میں، کیونکہ اب اسرائیل کے پاس کوئی بھی چارہ نہیں بچا۔ اسرائیل کو جو ہے ایران نے دھول چٹا دیا ہے، امریکہ کو جو ہے وہ مجبور کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے جو ہے خاموشی اختیار کر لی ہے، اور بار بار ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی دفاعی تنظیم کے بارے میں یہ بیان جاری کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ہار مان لیں، آپ لوگ ہتھیار ڈال دیں، نہیں تو اس کے انجام جو ہے وہ آپ کو برے جو ہے بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت ایران کی دفاعی تنظیم کو لیڈ کرنے والے اور کوئی نہیں بلکہ مجتبیٰ خمینی صاحب ہے، اور کل ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ عوام سے خطاب کیا اور تقریر کی، اور اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ میں دل پر پتھر رکھ کے، میرا دل نہیں کر رہا، دل بہت دکھی ہے، خون کے آنسو رو رہا ہے، میں نے دل پر پتھر رکھ کے جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھائی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں کو جو ہے وہ 20 دن کے لیے بند کیا جا رہا ہے، تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کہیں پڑھنے لکھنے تعلیمی اداروں میں نہ جائیں اور پیٹرول کا ضیاع نہ ہو جائے ہمارا۔
اور اس لیے انہوں نے جو ہے وہ تعلیمی اداروں کو 20 دن کے لیے بند کر دیا۔ 50% سٹاف جو ہے وہ ورک فرام ہوم کرے گا اور ہفتے میں دفتر جو ہے وہ 4 دن کھلیں گے، اور سرکاری محکموں کو ملنے والے تیل میں جو ہے وہ 50% کی جو ہے وہ کٹوتی کی جائے گی، جو کہ ناممکن ہے۔ یہ سب باتیں ہی نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ 60% سرکاری اداروں کی گاڑیاں جو ہیں وہ بھی بند کی جائیں گی۔ پتہ نہیں کتنی گاڑیاں پروٹوکول کے لیے جو دی گئی ہیں اور وہ جو ہے وہ بند کی جائیں گی، ناممکن ہے یہ بھی بات۔ بیرونی دوروں پر پابندی، کرتا کون ہے بیرونی دورے؟ عوام تو کرتی نہیں ہے بیرونی دورے، اور کون کرتا ہے؟ وہی ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں۔ خیر، سرکاری افطار پارٹیوں پر پابندی اگر کی جائیں گی تو وہ بھی سرکاری بلڈنگوں میں کی جائیں گی۔ سرکاری اداروں میں کون سی افطار پارٹی ہوتی ہے؟ گاڑیوں کی خریداری پر پابندی اور مطلب کہ اس لسٹ میں کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کا سوچا جائے کہ عام عوام کو ریلیف ملے گا۔ اب عام عوام جو ہے وہ افطار پارٹیاں کرتی ہے سرکاری بلڈنگوں میں، یا وہ مطلب کہ گاڑیاں خریدتی ہے۔ مطلب کہ یار اگر قیمت کم کرنی ہے تو پیٹرول کی کم کر دو، لیکن 1 روپیہ بھی انہوں نے پیٹرول کی قیمت کم کرنے کو نہیں کیا۔ یہ سارے جو ہے عوام کے اوپر احسانات گنوانے کے بعد انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ آئندہ دنوں میں جو ہے بڑھنے کا امکان ہے۔ یہ لب لباب ہے ان کی تقریر کا جو انہوں نے عوام کے ساتھ کیا ہے۔ اگر کرنا ہی ہے تو وہ 11 ارب کا جو جہاز خریدا ہے وہ بیچ دو، اور اس کی جو ہے وہ سبسڈی دے دو عوام کو، تاکہ عوام کو کچھ ریلیف ہو، عوام کو کچھ فائدہ ملے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، یہ کوئی نئی تقریریں، نئے ان کے ڈیمانڈز اور نئے دعوے تھوڑی نہیں ہے کہ عوام روز روز ان کو گنوائے۔ ہر کسی کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، کون بیوقوف بنا رہا ہے، کون سمجھداری والی بات کر رہا ہے، سب کو پتہ ہے۔ ایران جو ہے اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے سامنے جو وہ ڈٹ کر کھڑا ہے، اور وہ ان کو منہ توڑ جواب دے رہا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کو ایران نے جو ہے وہ بے بس کر دیا ہے۔ باقی دیکھتے ہیں آگے جا کر جنگ جو ہے وہ کون سا نیا موڑ لیتی ہے، اس میں کون کون سے نئے ممالک جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، اور کیا ہمیں جن جن ممالک کے شامل ہونے کا خدشہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو جو ہے وہ ہدایت دے، اتفاق سے رہنے کی توفیق دے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر دے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔